إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الصبر علی المصائب، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس پر صبر کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ اعزاز اور یہ خوبی صرف اور صرف مومن کی ہے۔ ان اصابہ نعما شکر فغفر لہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر مومن کو کوئی مصیبت اور تنگی آتی ہے، فصبر، اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آج کل ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ امیر کویت، جن کو یہ لقب دیا گیا امیر التواضع والاحسان، انتہائی نیک دل بادشاہ، اور جنہوں نے بہت سارے
خیری کام کیے، وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس موقع پر شعب الکویتی اور جتنے ہم مقیم ہیں، ہمارا کویت کے ساتھ ایک تعلق ہے، سب لوگوں کو دلی طور پر صدمہ ہے۔ ہم ایسے موقع پر اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ دنیا چل چلاؤ کا نام ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور فرمایا وکل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہم اس عظیم حادثے پر اور صدمے پر اپنے کویتی احباب تمام مواطنین کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ نوزی انفسنا والشعب الکویتی عظم اللہ نقول عظم اللہ اجرنا واجرکم واحسن عزاء الجمیع۔ اس لیے کہ کسی مومن کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو آزماتے رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی خوف کے سائے مسلط کر کے، کبھی بھوک کے ذریعے فقر و فاقے میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی کر کے، والانفس، کبھی کسی کو فوت کر کے، والثمرات، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کسی نہ کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور ایسے آزمائش کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر وہ لوگ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جن کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ جزا فضا نہیں کرتے بلکہ صبر جمیل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ایک بہت بڑے واقعہ اور حادثے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا کر دیے گئے، ان کو جب یہ خبر پہنچائی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو انہوں نے، یا ان کی جدائی کی جب ان کو اطلاع دی گئی تو ایک ہی جملہ کہا فصبر جمیل۔ صبر جمیل کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ ایسا صبر جس کے ساتھ شکوہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کی قضاء پر رضامندی کا اظہار ہو، جس طرح کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرزند ارجمند سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، 16 یا 17 ماہ کے تھے، آپ کے آخری لخت جگر ہیں، تو آپ نے ان کی وفات کے موقع پر ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل بھی بڑا غمگین اور پریشان ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کے فیصلوں کے خلاف ہو یا ہمارے رب کی رضا کے بغیر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی مومنوں کے اوصاف بیان کیے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی بہت پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تعزیت کرنا، اس کو تسلی دینا، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مؤمن
یعزی اخاہ بمصیبہ، جو مومن کسی مصیبت کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے، اس کو تسلی دلاتا ہے، الا کساہ اللہ سبحانہ وتعالی من حلل الکرامۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو کرامت اور عزت کا لباس پہنائے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے اس لیے کہ مصیبت پر صبر کرنا یہ ہے بہت مشکل۔ مصیبت پر صبر کرنا، جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا، الصبر مثل اسمہ ولکن عواقبہ احلی من العسل، صبر یہ اسم با مسمى ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مصبر ایک انتہائی کڑوی چیز ہے، یعنی صبر ہوتا بہت کڑوا ہے لیکن اس کا انجام یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ غموں اور پریشانیوں کے اندھیروں میں اگر کوئی چیز انسان کے غم کو دور کرنے والی اور روشنی کی کرن ہے تو وہ صرف اور صرف صبر ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے لیے 8 انعامات ذکر کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تیسرا، اللہ رب العزت جنت میں بلند درجات عطا کرتا ہے۔ چوتھا، صبر والے کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر جزیل عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور صبر کرنے والا ہدایت کی راہ پر ہے۔ یہ 8 انعامات اللہ رب العزت نے فرمائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو آدمی صبر کرنے کا کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر عطا بھی کر دیتا ہے۔ بے صبرہ اس کو صبر نہیں ملتا، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی اس کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، وما آتى اللہ احدا من عطاء اوسع من الصبر، صبر سے بڑا اللہ رب العزت کا کوئی انعام نہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے مصیبت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ یہی مسلمان کی خوبی اور صفت ہے کہ صبر کے موقع پر وہ جزا فضا نہیں کرتا، آہ و بکا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اللہ کے شکوے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اللہ کی قضا پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور صبر کرتا ہے۔ صبر ہوتا یہ ہے جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی بندی صبر کرو۔ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ بیٹے کی وفات یہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا انسان کا جدا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کون ہے مجھے نصیحت کرنے والے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے تشریف لے گئے، کسی نے جا کر بتایا، جانتی ہو کون تھے جو آپ کو نصیحت کر رہے تھے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مومنہ تھی، بہت پریشان ہوئی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی، فوراً اسی طرح اٹھی اور آپ کے پیچھے گئی بھاگ کر، اور جا کر کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ تشریف لائے تھے، میں نے اب صبر کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے کہ جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، کہ جو ہی صدمہ اور تکلیف پہنچے صبر کیا جائے، یہ نہیں کہ رو رو کے برا حال کر کے آہ و بکا کر کے تھک جائے
تو پھر کہے صبر. یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے جو صدمہ اولا کے پاس کیا جائے، اس وقت کیا جائے. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی قسم کی پریشانی جن کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا، تو انسان کو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. اپنی مصیبت کے شکوے لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے پیش کرنے چاہیے، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم و حزن کی شکایت اللہ کے سامنے کرتا ہوں، کیونکہ دوسرے آدمی کے سامنے شکایت کرے گا، اللہ کا شکوہ کرے گا، وہ کیا پریشانی دور کرے گا؟ آپ ایک پریشانی کسی کو سنائیں گے، وہ آپ اپنی 10 آپ کو سنائے گا. تو اس کے سامنے صبر کا اظہار کرتے ہوئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکوہ کرنا چاہیے، اس کے سامنے درخواست کرنی چاہیے، اس سے صبر کرنے کی توفیق مانگنی چاہیے جو ہماری مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، ہمیں صبر عطا کرنے پر قادر ہے. اس موقع پر امیر البلاد الراحل شیخ نواف الاحمد الصباح رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم ادخلہ جنت الفردوس واعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار. ان کے معاصر انہوں نے جو کام کیے، ان کی جو خوبیاں ہیں، جس طرح کہ ان کو میں نے کہا لقب دیا گیا انتہائی متواضع انسان، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے، امیر التواضع والاحسان، اور خیری اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے، اور ان کے معاصر میں سے یہ مسجد بلال آپ کے سامنے ہے. کتنی شاندار مسجد بنائی. آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات. جو آدمی ایک فاختہ کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے، یعنی معمولی سی مسجد بناتا ہے جس میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے. انہوں نے تو اتنی شاندار مسجد بنائی، اور پھر اس مسجد کے اندر انہوں نے حلقات تحفیظ القرآن کا اہتمام کیا، جس کی نگرانی وہ خود کرتے تھے. مسجد میں جا کر وہاں کے ائمہ شہادت دیتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے. تو یہ ان کی خوبیاں ان کے لیے شہادت حق اور شہادت خیر کا ذریعہ ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے اچھی شہادت دیں، اچھی گواہی دیں اس کے مرنے کے بعد. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال مر بجنازۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جنازہ لے کر گزرے لوگ. فاثنی علیہ خیر، لوگوں نے اس کی تعریف کی، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. فقال نبی اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. ومر بجنازۃ فاثنی علیہ شر، ایک دوسرا جنازہ گزرا، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. تو لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، شکر ہے اس سے جان چھوٹی. تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس پر واجب ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی. وقال عمر فدی لک ابی و امی، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. پہلے جنازہ گزرا، لوگوں نے اچھی تعریف کی، آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجبت. دوسرے جنازے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، جس کے بارے میں آپ نے شہادت حق دی، اچھی گواہی دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، اور جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بری گواہی دی اس پر جہنم واجب ہو گئی. اس لیے انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو. 3 بار آپ نے یہ فرمایا. تو اس لیے ایسے کام کر کے انسان کو دنیا سے جانا چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نیک بندے کن کی شہادت؟ شہادت قوم مومنین، مومنوں کی شہادت جس کے بارے میں ہو کہ یہ اچھا آدمی تھا، ایسے لوگ ہماری گواہی دیں تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اسی طرح
امیر کویت، ان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ شہادت خیر دے رہے ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کسی طرح کی پریشانی آئے، کوئی غم پہنچے، صدمہ، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ٹینشن ہوتی ہے آپ کو، اس کے ذریعے بھی اللہ کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے کسی کا، اس کے ساتھ بھی اللہ انسان کے گناہ معاف کرتے ہیں، بشرط یہ کہ اس موقع پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ رب العزت سے یہ اجر و ثواب وصول کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی شر، پریشانی اور مصیبت سے بچائے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا اللہ نے ہمارے لکھا ہے، کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا، اور ایمان اس کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کے لیے ہمیشہ درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایسے 40 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک حدیث میں 100 کے الفاظ ہیں، اور جو اقل تعداد والی ہے وہ 40 کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما من مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے 40 ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ یعنی مرنے والا، اس کا بھی عقیدہ توحید ہو، اس کے عقیدے میں بھی شرک نہ ہو، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے ایسے 40 لوگ جمع ہو جائیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا، الا شفعہم اللہ فی، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر کے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ یہ بڑی اعزاز اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے لوگ میسر آ جائیں ہمارے لیے دعا کرنے والے، کہ جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، کیونکہ نماز جنازہ یہ سفارش ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ فوت ہونے والے مسلمان کا زندہ مسلمانوں پر حق بھی ہے، اور زندہ مسلمان اپنے فوت ہونے والے مسلمان بہن اور بھائی کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو عافیت عطا فرما۔ اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ حضرت عوف بن مالک کی فرمایا، وہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی تو میں نے یہ آپ کو جنازے پر یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے یہ دعا یاد کر لی۔ کہتے ہیں ایسے موقع پر جب آپ نے فوت ہونے والے صحابی کے لیے یہ دعا کی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش آج یہ میت میری ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعا فرما دیتے۔ یہ دعائیں جنازے کی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ جب سفارش کرنے کے لیے جائے تو اپنے بھائی، اپنے بہن کے لیے، مسلمان کے لیے سفارش تو کر سکے۔ نماز جنازہ کا طریقہ بھی یاد ہونا چاہیے، نماز جنازہ کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے
کہ مسلمان کی وفات پر اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اگر وہ جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، اگر اس کو جلدی ہے، کام ہے کوئی، تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ اگر جنازہ پڑھنے کے بعد دفن ہونے تک وہاں رہتا ہے، دفن کرنے کے بعد واپس آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 قرات ثواب عطا کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو قبر کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا دفن کرنے کے بعد اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوال ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق بخشے۔ تو ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اغفر لعبدک امیر البلاد الراحل وجميع عبادك المؤمنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم في المهديين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين والمجاهدين اللهم اغفر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة وفلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کر لو۔